گراؤنڈ زیرو میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ایران کے گرد حالیہ کائنیٹک ایسکیلیشن نے پورے خطے کو ایک خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایرانی لیڈرشپ کی اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے حالیہ سانحے اور جانی نقصان نے اس تلخ حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ مسلح تصادم ہمیشہ ڈپلومیسی کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوتا ہے، اور اس کی قیمت انسانی جانوں کی شکل میں دینا پڑتی ہے۔ بین الاقوامی سرحدوں پر مستقبل ولنریبلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ڈی ایسکیلیشن کے ابھرتے ہوئے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم آج اس بات کے اوپر بات کریں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی نہج لگنے جا رہا ہے۔ ہم ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ ڈپلومیٹک سرگرمیاں مزید تشدد کو روکنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، اور اس کوشش کے مرکز میں ایک ایسا ملک ہے جس کا جغرافیائی اور سیاسی مقام بہت منفرد ہے۔ اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نپاتلا ڈپلومیٹک پوسچر دکھا رہا ہے۔ ہم ایک ناممکن صورتحال سے نکل کر وہاں آ گئے ہیں جہاں اسلام آباد علاقائی استحکام کے لیے ایک سینٹرل پیوٹ کا رول ادا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ جیو پولیٹیکل فرکشن کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ عالمی برادری کو ایسیمیٹرک ایسکیلیشن پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ موجودہ تنازع گلوبل سپلائی چینز اور انرجی مارکیٹس کو بہت بری طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ اس ماحول میں ایک مؤثر ثالثی کے لیے ایک خاص قسم کے ڈپلومیٹک کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ثالث کا تمام مخالف سٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول ہونا لازمی ہے، اور پاکستان الحمدللہ اس وقت ایک ایسی اسٹریٹجک کنورجنس کی پوزیشن میں ہے جہاں اسلام آباد کے ایک طرف بیجنگ، دوسری طرف ماسکو، واشنگٹن، ریاض اور تہران سب کے ساتھ گہرے انسٹیٹیوشنل تعلقات ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے قومی مفادات کی مسلسل ری کیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بحران کے ابتدائی مراحل میں پاکستان نے بہت نپے تلے قدم اٹھائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے افسوسناک سانحے پر پارلیمان میں دعائیں کی گئیں، اور پھر ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایران کے صدر کو ایک تعزیتی خط بھی ارسال کیا جس میں کنڈولنسز ایکسٹینڈ کی گئی تھی۔ اس سے خاص طور پہ اس جنگ کے دنوں میں ایک بڑے احترام کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ اقدامات میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ کے بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو، جس کے 6 مختلف ملکوں سے جو اس واقعے میں اس وقت متعلق ہیں، ان سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کسی ایک آئیڈیالوجیکل سائیڈ کو اس کے ساتھ نہیں لے رہا، کسی کے ایک کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اب بند دروازوں کے پیچھے جو ڈپلومیٹک سرگرمیاں ہیں وہ تو بہت تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستانی لیڈرشپ کے سعودی عرب کے حالیہ دورے ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہاٹ لائنز کا استعمال ریئل ٹائم کرائسس مینجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام بڑے عالمی پلیئرز کو انگیج رکھنا ایک بہت بڑی پبلک پالیسی کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے سخت نیوٹرلٹی برقرار رکھنا اور تمام فریقوں کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے خدشات کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بیک چینل ڈپلومیسی کی تیز رفتاری 2 نکاتی ایجنڈوں پر گھومتی ہے۔ اس کے 2 مین جو ہیں فیچرز ہیں۔ اس فریم ورک کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کائنیٹک ایکشنز یعنی جنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور سیکیورٹی کو بحال کیا جائے۔ اب ان 2 نقطوں میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امریکہ کو ایک فیس سیونگ فراہم کی جائے تاکہ وہ جنگ سے وڈرا کر سکے اور اپنی عزت بھی برقرار رکھ سکے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بڑی طاقتوں کو کمزوری دکھائے بغیر ڈی ایسکیلیٹ کرنے کا، جنگ کو روکنے کا
کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی تیسرے فریق کی مدد سے اگر کوئی جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ کر لیتا ہے اور جنگ سے اس کو پیچھے ہٹنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ ایک ملٹری سچویشن سے ہم ایک ڈپلومیٹک سچویشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اور دوسرا نقطہ ہے ایران کو نان اگریشن کی ایک مکمل گارنٹی دینا۔ ایران کو یہ یقین دہانی چاہیے کہ اس کی سرزمین پر مزید کوئی سٹرائکس نہیں ہوں گی۔ اسٹریٹجک ڈیٹیرنس کی اس گارنٹی کے بغیر کوئی ملک ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ یہ بات پاکستان بھی جانتا ہے۔ یہاں پاکستان کا کردار ایک ضامن کے طور پر ہے۔ ریاض اور واشنگٹن دونوں سے کمٹمنٹس لے کر اسلام آباد تہران کو ایک قابل اعتماد سیکیورٹی ارینجمنٹ دے سکتا ہے۔ یہ مزید ایسیمیٹرک ایسکلیشن کو روک سکتا ہے اور عام شہریوں کی ہیومن ڈگنیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس ثالثی کی کامیابی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں وسیع تر ریجنل کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا۔ ہم اسلام آباد کی موجودہ حکمت عملی کا خطے کے دیگر ممالک کے ڈپلومیٹک پوسچر سے بھی موازنہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً اس بحران میں انڈیا کی اپروچ کو دیکھیں۔ اکنامک سائز اور مارکیٹ کے حساب سے انڈیا ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ انڈیا اس وقت اپنے آپ کو پانچویں بڑی معیشت، دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کہتا ہے۔ 3 ٹریلین ڈالر کی اس کی ٹوٹل اکانومی کا سائز ہے، بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس سارے جتنے بھی یہ قضیہ ہے، پچھلے 14 دن سے یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں ہمیں بھارت کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک بڑی معیشت تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکیورٹی کرائسس میں بھی وہ خود کو کوئی ڈپلومیٹک لیوریج دے سکے۔ حالیہ سالوں میں انڈیا کا اسٹریٹجک فوکس مخصوص بائیلیٹرل الائنمنٹس پہ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی شروع ہونے سے پہلے اتحادی ممالک کے اعلیٰ سطحی دوروں نے جانبداری کا تاثر پیدا کیا۔ مثلاً پرائم منسٹر مودی جنگ سے بالکل ایک دن پہلے اسرائیل چلے گئے اور جا کے پرائم منسٹر مودی نے بہت زیادہ میڈیا سپاٹ لائٹ وہاں پہ حاصل کی اور اگلے ہی دن حملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک جو قومی سوگ منایا جا رہا تھا سپریم لیڈر کی جانے کے بعد، اس کی تعزیت بھی انڈیا نے نہیں کی۔ آج خبر آئی کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے ایران کے پریزیڈنٹ کو فون کیا ہے، لیکن اس بات میں 13 دن کی دیر ہو چکی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اس وقت کوئی ڈپلومیٹک سپیس اس سارے پورے واقعے میں کہیں بن نہیں رہی۔ انڈیا کا مین پرابلم یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے۔ انڈیا کے اس وقت 20 جہاز جو ہیں جو تیل سے لدے ہوئے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان 300 یا 400 جہازوں میں سے 20 انڈیا کے جہاز ہیں، شپس ہیں۔ تو میرے خیال میں تعزیت سے زیادہ تو یہ اپنے شپس کو نکالنے کی ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن رابطہ جو ہے وہ تاخیر ہو گئی انڈیا سے، اور سفارتی پروٹوکولز کے اگر وہ خلاف ہو اور اتنی دیر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تعزیت کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نئی دلی میں اس ثالثی کے عمل میں اسٹریٹجکلی بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ ایک واضح پبلک پالیسی فیلئر ہے انڈیا کی طرف سے۔ مؤثر ثالثی کے لیے آپ کو کانسٹنٹ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے، نیوٹریلٹی دکھانا پڑتی ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کی تاریخی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمیں اپنا فوکس جنگ سے ہٹا کر وسیع تر معاشی اثرات پر کرنا ہوگا۔ جنگیں خلا میں تو نہیں لڑی جاتی۔ اس تنازع کی پبلک پالیسی امپلیکیشنز خطے سے بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ خلیج فارس کے آس پاس تشدد کا خطرہ براہ راست گلوبل اکنامک سٹیبلٹی کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز میں جو اس وقت رکاوٹ آئی ہوئی ہے، پوری دنیا کا 20% جو تیل ہے وہ وہاں رکا کھڑا ہے، اس سے ایک انٹرنیشنل انرجی کرائسس تو شروع ہو گیا ہے۔ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور قیمتوں کا اثر ہم شمالی امریکہ سے لے کر جنوبی امریکہ کے بر اعظم تک بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ شپنگ انشورنس جو پریمیم ہیں وہ 500 گنا بڑھ گئے ہیں۔
سپلائی چینز جو ہیں وہ متاثر ہو گئی ہیں، ایک چیز ایک سے جڑی ہوتی ہے، تو سپلائی چین میں جہاں تیل آتا ہے وہاں گاڑیاں بھی آتی ہیں، وہاں باقی اکانومی بھی ہے، وہاں شاپنگ بھی ہے، تو یہ رول اوور جو ہو رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو، جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو سپلائی کے ذریعے پوری کرنا، یہ جو چین ہے، سپلائی چین ہے، اس کو برقرار رکھنا کے لیے اگر کہیں سے کوئی ایک بھی، یہ ایک چین کی طرح ہے، اگر ایک بھی اس میں سے کوئی کڑی نکل جائے تو یہ سارا کام ہی رک جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر سکیورٹی میں، چیزوں کے کم ہونے میں پڑتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کے جو غریب لوگ ہیں آخر اینڈ پہ تو وہی سفر کرتے ہیں۔ اب پاکستان کا اپنا بھی قومی مفاد یہ ہے کہ انرجی مارکیٹ سے ہم جڑے رہیں، اور اگر ہم جنگ بندی میں پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے، یہ ایک ڈپلومیٹک کامیابی تو ہوگی، اور بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہوگی، اور یہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک بہت بڑے ایک اسپاٹ لائٹ میں اور ایک پیڈسٹل میں لا کے کھڑا کر دے گا، پاکستان کا قد میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو۔ پاکستان آلریڈی اتنی بڑے تیل کے بحران سے گزر رہا ہے، 55 روپیز پر لیٹر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، بہت آگے تک جائے گا اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے۔ تو پاکستان نہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور بین الاقوامی قانون اور عالمی برادری کے جو مفادات ہیں ان کے عین مطابق پاکستان اپنا جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس کی سب کو تعریف کرنی چاہیے اور فخر کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو موجودہ کامیابی اگر ہوتی ہے اس میں، تو پاکستان کو نیوٹرلٹی پہ ہی رہنا چاہیے، اور اس نیوٹرلٹی کے میں کسی کی سائیڈ لیے بغیر اگر کوئی ایکٹیو انگیجمنٹ ہم رکھتے ہیں اور گلوبل سٹیج پہ بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کے آگے فیوچر میں بھی ریجنل ایک ہیوی ویٹ کے طور پہ سامنے لے آئے گی۔ اور باقی افراد جو ہیں ان کی جگہ پہ پرسنل ریلیشن شپ تو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان اپنے پرسنل ریلیشن شپ کا، چائنا کے ساتھ ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، تو سب کو قابل قبول بھی ہے۔ تو اب سارا فوکس جو ہے وہ ان اسٹریٹجک موومنٹس پر آ گیا ہے کہ طاقت کے مظاہرے کو گلوریفائی نہ کیا جائے، بلکہ اس بحران سے نکلنے کی کوئی راستہ نکالا جائے، اور اس کا واحد مقصد سیکیورٹی چیلنج کو حل کرنا ہے اور مزید جانی نقصان کو روکنا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک ناممکن صورتحال سے نکل کر ڈپلومیٹک پیوٹ بنتا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، یہ ملٹی پولر ڈپلومیسی کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ جیو پولیٹیکل اسپیکٹرم میں اپنے منفرد تعلقات کو استعمال کر کے پاکستان ایک قابل عمل امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوشش ایران کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس اور امریکہ کے لیے ایک مستحکم ایگزٹ اسٹریٹجی کے اوپر بنیاد کرتی ہے۔ دونوں ممالک کا اس میں فائدہ ہوگا، پوری دنیا کا فائدہ ہوگا۔ کرائسس مینجمنٹ میں جو اکنامک سائز ہے اور جو ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے، اس کے درمیان یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو کائنیٹک محاذ آئی ہے جس میں جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی استحکام کو نقصان ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس فریم ورکس کی مضبوطی کی وجہ سے ہمیں ایک ایکٹیو اور نیوٹرل ثالث جو ہے اس کا ایک سامنے چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اچھی تمنا کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔